دنیا کو انسانیت کا درس دینے والا برطانیہ اس نے ماضی میں ایک ایسا سودا کیا تھا جس میں زمین کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی بیچا گیا تھا۔ اس سودے کی قیمت ان انسانوں نے کیا ادا کی اور یہ سودا کتنے میں طے ہوا تھا؟ ریاست جموں کشمیر کی ان کہی داستان لے کر میں ہوں مقبول آزاد۔ سکھ حکومت آپسی جھگڑوں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے پیر در پیر حملوں کی وجہ سے کافی کمزور ہو گئی تھی۔ رانی جندہ سکھ دربار کی حکمران تھی۔ 24 دسمبر 1845 کو سکھ فوج اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان خون ریز معرکہ ہوا جس میں سکھ فوج شکست کھا گئی۔ انگریزوں اور سکھوں کے درمیان جنگ بندی کے بعد جو معاہدہ 9 مارچ 1846 کو طے پایا، اس کی روح سے انگریزوں نے رانی جندہ سے جنگی تاوان مانگا اور آئندہ کے لیے پرامن رہنے کی ضمانت مانگی۔ جنگی تاوان کی رقم 1.5 کروڑ روپے تھی جو رانی کے پاس نہ تھی، لہٰذا انہوں نے جب تک رقم کا بندوبست ہوتا دریائے ستلج اور بیاس کے درمیان اور کوہستانی علاقے میں کشمیر اور ہزارہ اپنے پاس رکھے۔ کوہستانی علاقے میں کشمیر گلاب سنگھ کی عملداری میں تھے، لہٰذا اس نے انگریزوں سے ساز باز کر کے یہ علاقے 75 لاکھ نانک شاہی کے عوض اس نے حاصل کر لیے۔ 16 مارچ 1846 کو جو معاہدہ طے پایا اسے معاہدہ امرتسر کہتے ہیں، جو دراصل معاہدہ نہیں بے نامہ تھا، جس کی دفعات حسب ذیل تھی۔ دفعہ نمبر 1 کے تحت حکومت برطانیہ وہ تمام کوہستانی علاقے جو دریائے سندھ کے مشرق اور دریائے راوی کے مغرب بشمول چمبا بجز لاہور واقع ہیں، مہاراجہ گلاب سنگھ اور اس کی اولاد نرینہ کو منتقل کرتی ہے۔ دفعہ نمبر 2 جو علاقے دفعہ اول کے تحت مہاراجہ گلاب سنگھ کو منتقل کیے جا رہے ہیں کہ مشرقی سرحد کا فیصلہ کمشنر کرے گا، جسے حکومت برطانیہ اور مہاراجہ گلاب سنگھ باہمی رضامندی سے مقرر کریں گے اور اس کی دستاویز الگ ہوگی۔ دفعہ نمبر 3 طے شدہ رقم میں سے 50 لاکھ تو فوراً اور باقی 25 لاکھ اسی سال 1846 یکم اکتوبر یا اس سے پہلے ادا کیے جائیں گے۔ دفعہ نمبر 4 مہاراجہ کو معاہدہ امرتسر کے تحت دیے گئے علاقوں کی سرحدیں حکومت برطانیہ کی منظوری کے بغیر تبدیل نہیں کی جائیں گی۔ دفعہ نمبر 5 اگر مہاراجہ گلاب سنگھ اور حکومت لاہور یا دیگر کسی ملحقہ ریاست کے درمیان کوئی جھگڑا اٹھ کھڑا ہوگا تو اس کے تصفیہ کے لیے حکومت برطانیہ ثالث کا کردار ادا کرے گی اور جو وہ فیصلہ دے گی اس کی پابندی فریقین پر لازمی ہوگی۔ دفعہ نمبر 6 مہاراجہ گلاب سنگھ اور اس کی اولاد اس بات کے پابند ہوں گے کہ انگریزوں کو باوقت ضرورت فوجی امداد دیں۔ دفعہ نمبر 7 مہاراجہ گلاب سنگھ حکومت برطانیہ کی منظوری کے بغیر برطانیہ یا کسی دیگر یورپی ریاست یا امریکہ کے کسی باشندے کو ملازمت میں نہیں رکھے گا۔ دفعہ نمبر 8 مہاراجہ گلاب سنگھ حکومت برطانیہ اور سکھ دربار کے درمیان طے پانے والے معاہدے کا احترام کرے گا۔ دفعہ نمبر 9 حکومت برطانیہ مہاراجہ گلاب سنگھ کو بیرونی خطروں سے نمٹنے کے لیے امداد فراہم کرے گی۔ دفعہ نمبر 10 مہاراجہ گلاب سنگھ حکومت برطانیہ کو اطاعت کی علامت کے طور پر ہر سال 1 گھوڑا اچھی نسل کا، 12 بھیڑیں، 6 نر اور 6 مادہ اور 3 جوڑی 2 شالیں پیش کیا کرے گا۔ یہ سلسلہ 1947 تک چلتا رہا۔ اس عہد نامہ پر گلاب سنگھ نے فریق اول اور حکومت برطانیہ کی طرف سے سر فریڈرک کورے اور سر ہنری منٹگمری لارنس نے فریق دوم کی حیثیت سے 16 مارچ 1846 کو دستخط کیے۔ گلاب سنگھ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سکھ سلطنت اب چند سالوں کی مہمان ہے۔ اس نے ساز باز کر کے انگریزوں سے یہ معاہدہ کر لیا۔
معاہدہ طے پانے کے بعد گلاب سنگھ نے نومبر 1846 میں اپنے سپہ سالار لکھپت سنگھ کو کشمیر پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ لکھپت سنگھ نے سری نگر شہر کے باہر ڈیرے ڈالے۔ شیخ امام الدین جو لاہور دربار کی طرف سے کشمیر کا گورنر تھا، کشمیر کا قبضہ لکھپت سنگھ کو دینے سے انکار کر دیا۔ دونوں کے درمیان جنگ ہوئی جس میں لکھپت سنگھ مارا گیا۔ اس کے بعد گلاب سنگھ خود لشکر لے کر پہنچا اور انگریزوں سے بھی اس نے مدد مانگی۔ کرنل لارنس اور لیفٹیننٹ ایڈورڈ کو لشکر دیکھ کر گلاب سنگھ کی مدد کے لیے انگریزوں نے بھیجا۔ گلاب سنگھ خود بھی ایک لشکر لے کر کشمیر روانہ ہو چکا تھا۔ شیخ امام الدین کو جب اس کا پتہ چلا تو اس میں مزید حملہ کرنے کی سکت نہ رہی تھی، لہذا وہ لاہور بھاگ گیا۔ اس طرح سے گلاب سنگھ نے کشمیر پر قبضہ جما لیا۔ کشمیر سے فراغت کے بعد گلاب سنگھ ہزارہ کی طرف گیا۔ ہزارہ میں اسے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر ہزارہ سے فارغ ہو کر گلاب سنگھ گلگت بلتستان کی طرف گیا۔ گلگت بلتستان اور چلاس میں اسے ایک بار پھر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ گلاب سنگھ نے گلگت سے مایوس ہو کر پونچھ کی طرف توجہ کی۔ پونچھ کا علاقہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے دھیان سنگھ کے بیٹے ہیرا سنگھ کو بطور جاگیر دیا تھا۔ ہیرا سنگھ لاہور دربار کی خانہ جنگی کے دنوں میں ایک جھڑپ میں خالصہ فوج کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ یہ علاقہ گلاب سنگھ نے دھیان سنگھ کے دوسرے دو بیٹوں جوار سنگھ اور موتی سنگھ کو دینے کا ارادہ کیا، مگر وہ دونوں نابالغ تھے، لہذا پونچھ پر وہ بدستور قابض رہا۔ جب وہ سنِ شعور کو پہنچے تو انہوں نے گلاب سنگھ سے آزاد ہونے کا ارادہ کر لیا۔ گلاب سنگھ کو یہ منظور نہ تھا، اس لیے کہ اس نے معاہدہ امرتسر کے تحت یہ علاقے بھی انگریزوں سے خریدے تھے۔ جب اس جھگڑے نے طول کھینچا تو راجگان پونچھ نے لاہور ریزیڈنٹ کے پاس دعویٰ دائر کیا کہ پونچھ پر ان کی سیادت تسلیم کی جائے، مگر ریزیڈنٹ نے ان کی بات تسلیم نہ کی اور فیصلہ دیا کہ دھیان سنگھ کی اولاد پونچھ جاگیر پر قابض رہے گی، مگر وہ گلاب سنگھ کے ماتحت ہوگی۔ اس فیصلہ کو گلاب سنگھ نے قبول کر لیا اور اس طرح موتی سنگھ پونچھ پر قابض ہو گیا۔